بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دروازے سے گزرنے کے بجائے دیوار پھاند کر تم نے خلوت کا احترام پامال کیا ہے۔ تمہارا اعتراض درست ہے، مگر اس میں میری بدنیتی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ مکان خالی ہے۔ میں نے جلد از جلد بے ہوش جان تک پہنچنے کے لیے وہ راہ اختیار کی ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ جان سیمول غیر قانونی طور پر اس گھر کا فون استعمال کر رہا ہے۔ مشکل حالات میں پیغام رسانی کے لیے بہت سے ایسے مواصلاتی ذرائع استعمال ہوتے ہیں جو عام حالات میں ممنوع ہوتے ہیں۔ ایک غیر آباد مکان کا فون استعمال کرنا کوئی بڑا جرم نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے جان کی سرگرمیوں کی اصل نوعیت معلوم نہیں تھی۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ قتل و غارت گری کے دھندوں میں مصروف ہے تو میں اسے اپنی چھت کے نیچے پناہ بھی نہ دیتا۔ میری بیوی کو یہ جان کر دلی صدمہ ہوگا کہ آج کا سارا دن اس نے تیسرے درجے کے ایک مجرم کی مہمانداری کرتے ہوئے گزارا ہے۔ یہ سراسر میری غلطی تھی۔ تیسری بات یہ کہ تمہیں ساگا اور جان وغیرہ کے گٹھ جوڑ کا پورا علم تھا۔ اس میں کیا خرابی نظر آتی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں معلوم تھا کہ ساگا اچھا آدمی نہیں ہے۔ تم نے فون پر مجھ سے کہا تھا اگر میں ساگا کا آدمی ہوں تو مجھے غلط کاموں کی اونچ نیچ بھی معلوم ہوگی۔ یہ بات اب میرے ذہن میں چبھ رہی ہے۔ یہ غلط ہے، اس نے پورے اعتماد سے کہا۔ میری معلومات کے مطابق ساگا پاکستان کا ایک معزز اور بارسوخ شہری ہے۔ تو اس پسماندہ ملک میں اچھے اور برے ذرائع استعمال کر کے انسانی فلاح کے نیک کاموں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ پسماندہ ملکوں میں تعلیم کی شرح عام طور پر کم ہوتی ہے۔ اگر وہاں انسانی بہبود کے لیے دونس اور جبر سے کام لیا جائے تو اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ساگا اور انسانی فلاح دو متضاد حقیقتیں ہیں۔ اگر ہیروین کے طلبگار کو اس نشے کی فراہمی کو تم انسانی فلاح کا کام سمجھتے ہو تو ساگا واقعی یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے احتجاجیہ لہجے میں کہا۔ وہ ہیروین یعنی موت کا سوداگر ہے؟ اس نے بے اعتباری سے پوچھا۔ ہے نہیں بلکہ تھا۔ اب وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکا ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں بتایا۔ تو تم نے اسے بھی مار دیا؟ وہ بے اختیار بول اٹھا۔ تم میں یہی خرابی ہے کہ تم نے مجرموں کو سزا دینے کا اختیار یہاں کے قانون سے چھین کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے۔ یہ قابل فخر بات نہیں۔ میں خرابی کا اعتراف کرتا ہوں، مگر ساگا کا قاتل کوئی اور ہے۔ وہ کچھ دن اور زندہ رہتا تو شاید میرے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ جاتے، لیکن وہ اس سے پہلے ہی چل بسا۔ ہاں، جان کو سنی سے فون پر یہی خبر ملی تھی کہ وہ قریب المرگ ہے، مگر سنی کہاں ہے؟ قتل و خون ریزی کے ذکر پر وہ مزاحمل ہوا جا رہا تھا۔ گو سنی کی لاش ایک کمرے میں موجود تھی، مگر وہ اس کے انجام سے واقف نہیں تھا۔ میں نے جواب دیا وہ جہاں بھی ہو مکافات عمل سے نہیں بچ سکے گا۔ اور جان کا کیا بنے گا؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ اصولی طور پر یہ میرا مجرم ہے، مجھے اس کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ تمہارا دوست بھی ہے۔ میں اپنی طرف سے خیر زغالی کے اظہار میں کہہ سکتا ہوں کہ تم چاہو تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ طبی امداد دینے کے بعد اس سے پوچھو کہ یہ تباہی کے راستے پر کیوں چل رہا ہے۔ میں تمہاری پیشکش قبول کرتا ہوں، اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جان کو میں لے جاؤں گا، مگر پھر راس المیڈا کا معاملہ باقی رہ جاتا ہے۔ جان بتا رہا تھا کہ وہ تمہاری قید میں ہے۔ میرا نہیں، وہ یہاں کے قانون کا قیدی ہے۔ اس کا ذکر درمیان میں مت لاؤ اور یہ بتاؤ کہ ویرا کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ میں جلد از جلد اسے آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے مضطربانہ لہجے میں کہا۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ ویرا کی آزادی کو راس المیڈا کی رہائی سے مشروط نہ کر دے۔ یہ دونوں الگ الگ معاملات ہیں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہر معاملے میں اس کا ذہن بہت واضح تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ویرا کو اس طرح اغوا کر کے یرغمال بنانا غیر قانونی اور غیر انسانی فعل ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے تو میں اسے نہیں روکوں گا، اس کی رائے جاننے تک میں انتظار کرنا ہوگا۔ تم کس بات کا انتظار کرنا چاہتے ہو؟ اول خان نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جان اسے مسکن دواؤں کی نپی تلی خوراک دے رہا تھا۔ رات کے کھانے کے لیے وہ 11 بجے کے لگ بھگ ہوش میں آئے گی۔ اس وقت ویرا سے بات کر لی جائے گی۔ اس نے تم سے نفرت کا اظہار کیا تو جان کو پورا حق حاصل ہوگا کہ وہ ویرا کو سکون آور دوا دے کر دوبارہ گہری نیند سلا دے۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ اتنی دیر انتظار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وقت یہاں گزارنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ جگہ سنی کی نظروں میں آ چکی ہے۔ وہ اپنے کچھ حمایتیوں کے ساتھ دوبارہ ادھر کا رخ کر سکتا ہے۔ میں نے
ایک فرضی خطرہ کھڑا کر کے اسے متبادل تجویز سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میری دانست میں بہترین صورت یہ ہوتی کہ ہم لوگ اسی کے گھر میں ویرا کے قریب رہ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے۔ میری توقع کے برعکس وہ ذرا بھی فکر مند ہوئے بغیر بے پرواہی سے بولا، میں مزید کشت و خون نہیں دیکھنا چاہتا، جان کو یہاں سے ہٹانا ہی ہے۔ اگر تم لوگ شریفانہ رویے کی یقین دہانی کراؤ تو یہ وقت میرے گھر میں گزار سکتے ہو۔ یہ خیال رکھنا کہ میری بیوی بہت حساس اور زود رنج واقع ہوئی ہے۔ تم بے فکر رہو، میں نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تمہاری چھت کے نیچے ہم شریف النفس مہمان ثابت ہوں گے، لیکن ہم ابھی تک اپنے میزبان کے نام سے واقف نہیں ہیں۔ میرا نام جارج اسٹارک ہے۔ پہلے میں کونسل خانے میں ویزا افسر ہوا کرتا تھا، آج کل کمرشل سیکشن کی دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ میری بیوی کا نام نینسی ہے، بچوں کے نام ٹیڈ اور موہر ہیں۔ مجھے جان سے نمٹنے کے بعد بھی ویرا تک پہنچنے کا معاملہ بہت مشکل اور سنگین نظر آ رہا تھا، لیکن جارج نے سامنے آ کر ہماری مشکل کو اس قدر آسان کر دیا تھا کہ مجھے اپنے مقدر کی یاوری پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہماری بہت سی اچھی اور بری باتوں سے واقف ہونے کے باوجود ہم سے اس طرح تعاون کر رہا تھا جیسے وہ بھی اس کے بڑوں کا حکم ہو رہا ہو، یعنی اسی قدر حساس اور زود رنج ہے تو میرا مشورہ ہے کہ جان کو اپنے گھر مت لے جاؤ۔ اول خان نے اسے رائے دی۔ اس کے بگڑے ہوئے چہرے اور خون میں نہائے ہوئے دڑ کو دیکھ کر وہ ہذیانی کیفیت سے دوچار ہو سکتی ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ ٹانگیں چیرے جانے کی وجہ سے جان کی کافی جلد پھٹ چکی ہے۔ بس زیادہ منظر کشی مت کرو۔ جارج نے ہاتھ اٹھا کر اول خان کو خاموش کر دیا۔ تمہاری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کی پیشانی پر اچانک ہی تفکر ہمیں سلوٹیں پڑ گئی تھی۔ تم چاہو تو ہم اسے اسپتال پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے اسے ایک اور پیشکش کی۔ نہیں، تم اس کے جانی دشمن ہو، میں اسے تمہارے رحم و کرم پر چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لوں گا۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے مجھے ٹکا سا جواب دے دیا اور میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ موقع پا کر ابل خان میرے قریب سرک آیا اور عام سے انداز میں اردو میں بولا، سنی کے بارے میں جھوٹ بول کر تم نے خطرہ مول لیا ہے۔ اس کی لاش یہاں سے غائب ہونی چاہیے، ورنہ ہمارے ہاتھ آتا ہوا ایک شکار نکل جائے گا۔ ہم نے اسے مطمئن کر دیا تو آگے چل کر یہ ہمارا مخبر بھی بن سکتا ہے۔ ابھی میں نے سنی کا نام سنا ہے۔ اول خان کے خاموش ہوتے ہی جارج بول پڑا، اس کے بارے میں تم لوگ اپنی زبان میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ سنی کی طرف سے متوقع حملے کی بات ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، جان کو یہاں چھوڑا گیا اور سنی پہنچ گیا تو وہ جان کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے تمہاری وجہ سے اپنے دشمن کو معاف کر دیا ہے تو اب اسے زندہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مارا گیا تو ہمارا احسار رائے گا جائے گا۔ تم مشورے کرو، میں بھی سوچ رہا ہوں، کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آئے گی۔ یہ مخبر بننے والوں میں سے نہیں ہے۔ میں نے اردو میں اول خان سے کہا، یہ باتیں بعد میں کی جا سکتی ہیں، فی الحال یہ سوچو کہ مردے کا کیا کیا جائے۔ اس لاش کا جارج کی نظروں میں آنا واقعی مناسب نہیں ہے۔ میں کسی کو فون پر ہدایت دے دیتا ہوں، عام لوگوں کے یہاں سے نکلنے کے بعد وہ اپنا کام کر گزریں گے۔ اللہ برائیو یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، وہ یہیں موجود ہے، ذرا سی دیر میں سنی کو غائب کر سکتا ہے۔ کسی کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ وہ یہاں آیا تھا۔ میں نے بھی سوچا تھا، مگر وہ موٹر سائیکل پر آیا ہے، لاش کیسے لے جائے گا؟ اس وقت تمہاری کھوپڑی شاید کوہر آلود ہو رہی ہے۔ اگر تم اپنی گاڑی اس کے حوالے کر دو تو کسی دقت کے بغیر یہ کام خوش اسلوبی سے پورا ہو سکتا ہے اور ہم اپنے اس نئے ہمدرد سے لفٹ لیں گے۔ اس کا لہجہ استفسار طلب تھا۔ ہم اللہ برائیوں کی موٹر سائیکل استعمال کر لیں گے۔ جارج کو یہ باور کرانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ ہم دونوں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر یہاں آئے تھے۔ واپسی پر ویرا کے لیے ٹیکسی لے لی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تم اسے باتوں میں لگاؤ، میں اللہ برائیوں کو ہدایت دے کر آتا ہوں۔ تم ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جان کے لیے کیا کیا جائے۔ میں نے قدرے توقف کے بعد تھکی ہوئی آواز میں جارج سے کہا، تم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں دوسروں سے زیادہ امریکن نہیں ہوں، اس نے قدرے چڑچڑے لہجے میں جواب دیا۔ اگر جان کی کوئی اہمیت ہے تو اس کے بارے میں دوسروں پر بھی برابر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے الجھن محسوس کرتے ہوئے کہا، یہاں تک جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں نے پوری ذمہ داری سے اپنا کام نبھایا ہے، اس سے آگے میری مجبوریاں حائل ہیں۔ میں کونسل خانے کے ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر کو مطلع کیے دیتا ہوں، وہ خود ہی ایمبولینس بھیج کر جان کو یہاں سے اٹھوا لے گا۔ وہ بھی امریکن قومیت کا حامل ہے، اسے میرا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ اس کی وہ تجویز قابل عمل ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی تھی۔ ہماری موجودگی میں جو لوگ جان کو لے جانے کے لیے آتے، ان کا جارج کے خیالات سے متفق ہونا قطعی ضروری نہیں تھا۔ ہماری موجودگی کی اطلاع ملتے ہی وہ محاذ آرائی پر کمر بستہ ہو سکتے تھے۔ اگر ایمبولینس کی آمد کے ساتھ وہاں کوئی نیا ٹکراؤ شروع ہو جاتا تو ویرا کو نکال لے جانے کا معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا تھا۔ میڈیکل آفیسر کو تم
کیا کہانی سناؤ گے؟ میں نے تشویش سے سوال کیا۔ کہانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو ہوا ہے وہ صاف صاف بتا دوں گا۔ اس خپتی کے عزائم خطرناک تھے، اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ حق و صداقت اور انصاف کا پرچم بلند رکھنے کی دونوں میں وہ ہمارا بیڑا غرق کرنے کے پورے اسباب مہیا کر دیتا۔ تمہاری اس کہانی میں ہمارا ذکر بھی آئے گا؟ میں نے تائید طلب لہجے میں پوچھا۔ لازمی بات ہے، جان خود بخود زخمی ہو کر تو اپنے ہاتھ پیر نہیں باندھ سکتا، تم یہ ذمہ داری مفرور سنی پر بھی ڈال سکتے ہو۔ مصلحت کی خاطر بولا جانے والا جھوٹ جھوٹ نہیں کہلاتا، میں نے زور دے کر کہا۔ اس وقت تک اول خان موقع پا کر خاموشی سے باہر کھسک گیا تھا، لیکن مصلحت ہمیں جھوٹ بھی کیوں بولا جائے؟ میں نے باتیں چھپائیں تو جان ہوش میں آ کر سب کچھ بتا دے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں دروغ گوئی نہ کروں۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ اس کے پوچھے بغیر میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ تم لوگ اس وقت بھی میرے مکان میں موجود ہو۔ میرا مقصد کسی کو پکڑوانا یا سزا یاب کرانا نہیں ہے، میں صرف اور صرف جان کی زندگی بچانے کا خواہش مند ہوں۔ سنو جارج، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم ایک اچھے آدمی ہو۔ جھوٹ فریب اور مکاریوں کے اس دور میں تم جیسے لوگوں کا دم غنیمت ہے۔ اسی احترام کی وجہ سے ہم نے ہتھیار واپس رکھ لیے ہیں اور تم سے کوئی بگاڑ پیدا کیے بغیر واپس جانا چاہتے ہیں، ورنہ ہمارے سامنے متبادل راستہ بھی موجود تھا۔ جان بتا چکا ہے کہ ویرا تمہارے گھر میں ہے، تمہارے ننھے سے سر پر زخم لگا کر ہم تمہیں بھی جان کے ساتھ اس کمرے میں بند کر دیں اور تمہارے گھر میں گھس جائیں تو کون ہمیں روک سکے گا؟ اس خوفناک کارروائی سے حساس اور نرم دل نینسی دہشت زدہ ہو جائے گی، تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، مگر ہم بہت آسانی سے ویرا کو نکال لے جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکے گی۔ میں تمہاری دھمکی سمجھ رہا ہوں، وہ بے چینی سے بولا۔ تم چاہو تو مجھے گولی بھی مار سکتے ہو، ہم بے مقصد خون ریزی نہیں کرتے، ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے تمہیں دھمکی نہیں دی ہے، حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب تمہارا رویہ کچھ بھی ہو، ہم تم پر تشدد کر کے تمہارے اہل خانہ کو ہرگز ہراساں نہیں کریں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسے صدمات سے گزرنے والے بعض افراد عمر بھر کے لیے اپنا ذہنی توازن تک کھو بیٹھتے ہیں۔ نینسی پر یہ ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے تلخ کلامی کے بجائے نرم اور ہمدردانہ لہجے میں اسے وہی سمجھانے کی کوشش کی تھی جو وہ سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک صلح جو راست کو اور مرنجانے مرنج قسم کا آدمی تھا، اس کی ذکاوت میں بھی کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ میری زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی روح کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جان میرے پاس پناہ لینے آیا تھا، یہ بات کئی افراد کے علم میں ہے۔ اب وہ یہاں زخمی بلکہ بے ہوشی کی حالت میں بندہ ہوا پڑا ہے۔ تمہارے ذکر کے بغیر جان کی اس درگت کا جواز کہاں سے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ جھوٹ بولنا تمہارے مزاج کے خلاف ہے، یہ بات تمہارے بڑے اور ساتھی بھی جانتے ہوں گے۔ تم ایک مرتبہ جو کچھ بتا دو گے اس پر یقین کر لیا جائے گا، تمہیں جرا کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ میں انہیں کیا بتاؤں، میں ایسی کہانی کہاں سے لاؤں جو تمہارے لیے بھی قابل قبول ہو؟ جان تمہارے پاس رپوش تھا لیکن تم کو جواب دہ نہیں تھا۔ تمہیں کچھ نہیں معلوم کہ وہ کن لوگوں سے اور کس قسم کے رابطے کر رہا تھا۔ 10 بجے وہ تمہارے احاطے کی دیوار کود کر ایک اہم کام کے بہانے سردار وجاہت اللہ کے احاطے میں پہنچا۔ اس نے 10 منٹ بعد آنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو تم اسی راستے سے یہاں پہنچے اور تمہیں جان موجودہ حالت میں نظر آیا۔ تمہیں وہ پولیس کیس نظر آ رہا تھا، اس لیے تم نے اسے چھیڑنے یا اٹھا کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اپنے میڈیکل افیسر کو مطلع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تیرنے لگی، پھر اس نے تعریفی لہجے میں کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جان چند منٹ میں واپسی کی یقین دہانی کرا کے ادھر آیا تھا۔ اس کہانی میں کسی کا نام نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر بات اپنی جگہ سچ اور پتھر کی طرح اٹل ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ میرا مشورہ تمہیں قابل قبول محسوس ہو رہا ہے۔ اب انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہیں سے ڈاکٹر مونڈیل کو فون کیے دیتا ہوں۔ ابھی 10:30 بھی نہیں بجے، تھوڑا سا وقت گزر جانے دو۔ تمہاری اتنی صورت سے تفتیش کے لیے نکل پڑنا دوسروں کے ذہن میں باندھ باندھ کے شبہات کو جنم دے سکتا ہے۔ وہ ایک بہانہ تھا، حقیقت یہ تھی کہ میں اول خان کو اتنی مہلت دینی چاہتا تھا کہ وہ اللہ برائیوں کو سنی کی لاش کے بارے میں پوری بات سمجھا کر واپس لوٹ آئے تاکہ اللہ برائیوں ہمارے جاتے ہی اپنا کام کر سکے۔ تمہارا کہنا ہے کہ ہمارے مشن کی طرف سے تمہارے اوپر عائد کیے ہوئے الزام بے بنیاد ہیں۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد جارج سٹارک نے پرخیال لہجے میں کہا، یہ میرا کہنا نہیں، حقیقت ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پاکستان میں بھی کسی نہ کسی حد تک قانون کی حکمرانی ہے؟ اگر میں اتنا ہی خطرناک مجرم تھا تو مقامی حکام ایک طویل مدت تک مجھے کیوں نظر انداز کرتے رہے؟ آخر کیا سبب ہے کہ میری اور راس المیڈا کی لڑائی چھڑتے ہی میرے اوپر الزامات کی بچھاڑ کر دی گئی؟ مقابلوں میں مار کھانے کے بعد وہ لوگ دوسرے حربوں سے مجھے زیر کرنا چاہ رہے
تھے۔ اسی وقت ابل خان باہر سے لوٹ آیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اسے اپنے انتظامات میں کوئی غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ جارج نے سرسری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، مقامی حکام کی چشم پوشی کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ تم بعض حساس ایجنسیوں کے انفارمر بھی ہو، وہی تم کو بچاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے بڑے ایک سرکاری انفارمر سے لڑ رہے ہیں۔ میں نے احتجاجیہ لہجے میں کہا، اگر ان کو معلوم ہے کہ میں کسی ایجنسی کا انفارمر ہوں تو انہیں مجھ سے دور رہنا چاہیے۔ اس ملک میں رہ کر یہاں کے کسی بھی سرکاری اہلکار کے خلاف کام کرنا سفارتی آداب کے منافی ہے۔ مجھ پر جھوٹا سچا الزام لگانے کے چکر میں وہ لوگ خود ہی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے پھرتے ہیں۔ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ رات جان کے سوگ میں اسی کے سرانے گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اول خان نے بلند آواز میں دخل انداز ہوتے ہوئے ہم دونوں کو ٹوکا۔ اوہ! جارج یک بجک مضطرب ہو گیا۔ دیر ہونے سے نینسی پریشان ہو جائے گی۔ میں ڈاکٹر مونڈیل کو اپنے گھر سے بھی فون کر سکتا ہوں اور پھر ویرا کا قصہ بھی طے ہونا ہے۔ ہم دونوں اس کے ساتھ دروازے کی طرف پلٹے، مگر وہ جاتے جاتے جم کر کھڑا ہو گیا۔ چند ثانیوں تک وہ باری باری ہم دونوں کو گھورتا رہا، پھر سپاٹ آواز میں بولا، یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اپنی باتوں میں الجھا کر مجھے بیوقوف بنا لیا ہے۔ میں سوچ سمجھ کر تمہیں اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ مجھے توقع ہے کہ وہاں تم میرے یا میرے بال بچوں کے لیے کسی قسم کی دشواریاں کھڑی نہیں کرو گے۔ میں نے اپنی جیب سے سنی کا بھرا ہوا ریوالور نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا، خیر سگالی کے اظہار میں میری طرف سے یہ تحفہ قبول کرو۔ ہم میں سے کوئی اپنے وعدے سے انحراف کرے تو اسے اسی ریوالور سے شوٹ کر دینا۔ ہمارے برتاؤ سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے میرے ہاتھ سے ریوالور لے لیا اور اسے چیک کر کے سیفٹی کیچ لگایا اور پھر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے واپسی کے لیے چلا تو میں نے راہداری کا ایک بلب روشن کر دیا۔ بلی کے تھیلے سے باہر آ جانے کے بعد وہ احتیاطی تدابیر اپنی افادیت کھو بیٹھی تھی۔ ویران عمارت کے فرش پر ہمارے قدموں کی آواز بہت نمایاں تھی۔ یہ قدرے عجیب سی بات تھی کہ سردار وجاہت اللہ نے کمروں میں پورے فرش پر دبیز قالین ڈلواتے ہوئے راہداریوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس فرق کا ایک فائدہ ضرور تھا کہ کمروں میں موجود افراد کو آنے جانے والوں کی آہٹوں سے اپنے آس پاس ہونے والی نقل و حرکت کا مکمل علم ہو سکتا تھا، اور شاید اس کنگال کروڑ پتی کی سوچ بھی یہی رہی ہو۔ ذرا اس کمرے میں چلو، ابل خان نے جارج سٹارک سے فرمائش کی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اسی کمرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا جس میں سنی کی بگڑی ہوئی لاش موجود تھی۔ سنی سے اس کمرے میں ہمارا ٹکراؤ ہوا تھا۔ اول خان نے ایک دیوار گیر بلب روشن کر کے کہا، پھر وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ یہاں گرد و غبار پر تمہیں جدوجہد کی علامات مل جائیں گی۔ اس وقت کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اول خان مجھے اپنی کارکردگی سے آگاہ کرنے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے اللہ برائیوں کو محض ہدایت دینے کی بجائے سنی کی لاش اپنی گاڑی میں ڈال کر وہاں سے روانہ کر دیا تھا۔ ہمارے حساب سے میدان صاف ہو چکا تھا۔ تم مجھے اس کمرے میں کیوں لائے ہو؟ جارج نے الجھ کر اول خان سے سوال کیا۔ محض تمہاری تسلی کے لیے، اول خان نے دیدہ دلیری سے کہا، ورنہ تم یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ ہم نے سنی کو مار کر کہیں ڈال دیا ہے اور تم سے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اس وقت سب کٹ پتلیاں ہیں۔ میری نظروں میں صرف دو افراد کی اہمیت ہے۔ اس نے کمرے سے نکل کر دوبارہ نکاسی کے راستے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جان سیمول اور ویرا لائڈ۔ جان کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے اور ویرا کو اس کی مرضی کے مطابق تمہارے یا جان کے ساتھ رہنے کی آزادی ملنی چاہیے۔ سنی صرف ایک بہانہ تھا، جان کی بدقسمتی کا بہانہ۔ وہ آیا اور جان کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا کر کے چلا گیا۔ میں لکھ کر دے سکتا ہوں، جان کو اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ اول خان اردو میں بڑبڑایا، اس کے زخموں سے کافی خون بہ چکا ہے اور باندھ پپوٹوں کے نیچے اس کی آنکھوں کی پتلیاں بہت اوپر جا چکی ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے وہ بھی جہنم واصل ہو جائے گا۔ جارج اول خان کی زبان سے اردو سن کر چونکا تھا۔ میں نے اسے اطمینان دلانے کے لیے ناخوشگوار لہجے میں اول خان سے کہا، تم جان کے لیے اپنی ان ہمدردانہ جذبات کا اظہار اردو کے بجائے انگریزی میں بھی کر سکتے تھے۔ تمہارے اردو بولنے سے جارج کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اتنی بات ہے۔ جارج نے میری تائید کی، مگر یہ بات بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ اضطرار یا بے ساختگی کے عالم میں ہر شخص اپنی مادری زبان ہی بولتا ہے۔ ویسے یہ کیا کہہ رہا تھا؟ سوری جارج، اول خان نے سنجیدگی سے کہا، مجھے جان کی حالت تشویشناک لگ رہی ہے، مگر مجھے یہ بات انگریزی میں کہنی چاہیے تھی۔ ان نازک لمحات میں باہمی اعتماد سب سے زیادہ اہم ہے۔ تم لوگوں کی گاڑی کس طرف ہے؟ جارج نے باہر کھلی فضا میں پہنچنے کے بعد پوچھا۔ اب ہم دیوار کے بجائے گیٹ سے مکان میں داخل ہوں گے۔ اپنی گاڑی اسی طرف لے چلو۔ ہم موٹر سائیکل پر آئے ہیں۔ اول خان نے کہا، تم ڈینی کے ساتھ چلو، میں موٹر سائیکل ادھر لے آتا ہوں۔ باہر پھیلی ہوئی تاریکی میں میری متجسس نگاہیں ہر سمت میں دوڑ رہی تھی، لیکن اللہ برائیوں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ نہ اول خان کی گاڑی کہیں موجود تھی۔ وہ
بہت خاموشی کے ساتھ سنی کی لاش ٹھکانے لگانے کے مشن پر روانہ ہو چکا تھا۔ اگر آج کے دور میں سفارتی کاموں کا مطلب سازشوں کو پروان چڑھا کر ناپسندیدہ لوگوں کی سرپرستی کرنا رہ گیا ہے تو یہ کام مجھے راس نہیں آ سکے گا۔ میرے ساتھ اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے جارج خود کلامی کے انداز میں آزردگی سے کہنے لگا، میرے لیے تعلیم و تدریس کا پیشہ ہی بہتر تھا۔ سیاست اور سفارت قناعت پسند یا راست باز لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ میں نے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا، یہ شعبے ان اول العزائم اور دنیا دار لوگوں کے لیے ہیں جو راتوں رات دولت، شہرت اور اقتدار پر قابض ہونے کا آئیڈیل لے کر ساری عمر جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ تمہارے لیے مشیگن یونیورسٹی ایک بہتر جگہ تھی۔ جب میں دیوار سے کودا اور تم نے میری گردن ناپی تو مجھے اپنے وجود پر شرم آنے لگی تھی۔ میری ایسی اہانت کبھی نہیں ہوئی۔ غنیمت ہوا کہ میرا واسطہ تم جیسے شریف حریف سے پڑا۔ کوئی عادی مجرم ہوتا تو وہ مجھے گولی ہی مار دیتا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن ایسی شرمناک موت سے ضرور ڈرتا ہوں جس کے بعد میرے بیوی بچے بھی میرے کردار کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں۔ بڑوں سے ورثے میں ملنے والی داغدار شہرت نئی نسل کی ہر کامیابی کو نگل جاتی ہے۔ چکر کاٹ کر ہم جلد ہی جارج کے مکان کے قریب پہنچ گئے۔ اول خان نے عقل مندی کی کہ ہمارے بعد وہاں آیا، ورنہ گیٹ پر رکنے والی موٹر سائیکل چوکیدار کو چکنا کر سکتی تھی۔ جارج نے گھنٹی بجانے کی بجائے چوکیدار کو آواز دے کر گیٹ کھلوایا۔ مسلح اور چاقو چوبند چوکیدار اپنے مالک کو دو اجنبی چہروں کے ساتھ باہر موجود پا کر حیران رہ گیا۔ اس کی دانست میں اس کے مالک کو گھر میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ شاید اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ جارج دیوار پھاند کر پیچھے والے احاطے میں کودا تھا۔ نگاہوں میں تیرتی ہوئی حیرت کے باوجود چوکیدار جارج سے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ باوقار انداز میں آگے بڑھ گیا۔ اول خان نے اپنی موٹر سائیکل باہر ہی چھوڑ دی جسے چوکیدار اندر دھکیل لایا۔ جارج کا مکان بہت خوبصورت تھا۔ لان میں جا بجا بنی ہوئی کیاریاں اور بے شمار گملوں میں کھلے ہوئے رنگا رنگ موسمی پھول خوب بہار دے رہے تھے۔ برآمدے میں واقع داخلی دروازہ بند تھا۔ شاید اس کی بیوی پچھلے حصے میں اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جارج نے ہمیں برآمدے میں پڑی ہوئی بیت کی آرام دہ کرسیوں پر بٹھایا اور خود دروازے پر دستک دینے کی بجائے برآمدے سے اتر کر گھر کے پچھلے حصے کی طرف چل دیا۔ اس وقت جارج کی نیت میں فطور آ جائے تو ہم لوگ بہت آسانی سے مار لیے جائیں گے۔ اول خان نے دھیرے سے کہا۔ وہ خائف نہیں تھا لیکن بہت زیادہ مطمئن بھی نہیں تھا۔ مجھے اسے کسی گڑبڑ کی امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی واپسی تک ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ستارے ساتھ نہ دے رہے ہوں تو سایہ بھی زمین سے اٹھ کر حملہ آور ہوتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے۔ بظاہر ہم دونوں کرسیوں پر براجمان تھے، لیکن ہماری بے چین نظریں مسلسل چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ آخر کئی منٹ بعد برآمدے میں کھلنے والے دروازے کے ہضمی قفل میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ وہاں جارج اکیلا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے سائے لرزاں تھے۔ اس کی دعوت پر ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ اس آراستہ کمرے میں آرائش کے لیے ثروت و عمارت کے مظاہرے سے زیادہ سلیقے سے کام لیا گیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر تحفظ، تازگی اور آرام کا احساس ہوا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ نینسی بہت حساس عورت ہے، وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولا۔ وہ اس بات پر پریشان ہو گئی ہے کہ میں دیوار سے جا کر گیٹ سے واپس آیا ہوں اور وہ دو مقامی میرے ساتھ ہیں۔ کراچی میں مقیم امریکنوں کو درپیش خطرات کی بار بار کی یاد دہانیوں نے نینسی کو مقامیوں سے خوفزدہ کیا ہوا ہے۔ وہ تمہاری میزبانی نہیں کر سکے گی۔ میں اس وقت اسکاچ کی شدید طلب محسوس کر رہا ہوں۔ تم دونوں کیا پسند کرو گے؟ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ جارج کی پیشکش پر میرے دل کے کسی خانے میں خوابیدہ میں نوشی کی خواہش اچانک بیدار ہو گئی۔ اول خان کی طرف اشارہ کر کے میں نے بات جاری رکھی، اس کے لیے جوس لے آؤ۔ گڈ۔ جارج کے پتلے پتلے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تیر گئی۔ مجھ سے ملنے والی بیشتر پاکستانی شراب سے انکار نہیں کرتے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگوں کو بنیاد پرست کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کا وہ بے ساختہ اور معصومانہ سوال بہت سخت تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اول خان کا چہرہ سرخ ہو گیا، پھر اس نے سنبھل کر کہا، یہ سیاسی باتیں ہیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ ڈرائنگ روم سے ملحق کھانے کا کمرہ تھا۔ جارج ایک کیبنٹ میں سے جملہ لوازم ٹرے میں رکھ کر وہیں لے آیا، پھر اس نے فریج میں سے آئس ٹرے بھی نکال لی۔ مگر بھی آداب روایات کے مطابق پہلے اس نے فروٹ جوس کی بوتل سے اول خان کا گلاس لبریز کیا، پھر میرے اور اپنے گلاسوں میں ڈبل پیک کے برابر اسکاچ انڈیلی۔ میرے لیے وہ مقدار بقدرے اشک بلبل تھی جس سے حلق تر ہونا بھی محال تھا۔ میں نے اپنے گلاس کی مقدار میں خود اضافہ کیا تو جارج حیران رہ گیا۔ تم تو اسکاچ بھی بیئر کی طرح لیتے ہو۔ نہیں، میں اس میں ٹھنڈا پانی ملاؤں گا۔ میرے جواب پر اس نے اخلاقاً ہلکا سا کہکا لگایا اور اٹھ کر ٹھنڈے پانی کی بوتل لینے چلا گیا۔ میں نے اپنے لیے سگریٹ سلگا لی۔ اس نے برف کے ڈلے ڈالے۔ میں نے اپنے گلاس کو پانی سے بھر لیا، پھر بھی میرے گلاس کا رنگ
رنگ گہرا تھا۔ ہماری نئی دوستی کے نام جارج نے جام تجویز کیا۔ دونوں گلاس بیک وقت لبوں تک گئے اور پھر میز پر آ گئے۔ جارج نے اپنے لب تر کیے تھے، میرے دہانے سے میدے تک حق کی ایک لکیر اترتی چلی گئی تھی۔ ویرا کہاں ہے؟ ہمیں اس کے پاس لے چلو، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ ایک خوابگاہ میں سو رہی ہے، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ 11 بجے کے قریب ہوش میں آئے گی، اتنی دیر تک تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ سوتی ہوئی عورت کے کمرے میں مردوں کا جانا مناسب نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور دوبارہ بولا، 10:15 بج رہے ہیں، اب میں ڈاکٹر مونڈیل سے بات کر لوں۔ وہ اپنا گلاس لے کر ڈرائنگ روم کے اس گوشے میں چلا گیا جہاں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ اگر ویرا کے ہوش میں آنے سے پہلے ڈاکٹر مونڈیل یہاں آ گیا اور اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا تو کیا ہوگا؟ اول خان نے سرگوشیانہ لہجے میں سوال کیا اور میں بھی مضطرب ہو گیا۔ اس بارے میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ ڈاکٹر مونڈیل سردار وجاہت اللہ کے مکان سے جان کو اٹھا کر رخصت ہو جاتا۔ اصولی طور پر اسے پہلے جارج کے گھر آنا چاہیے تھا، پھر اسے ساتھ لے کر جان کی طرف جانا چاہیے تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جارج کو کس طرح فون کرنے سے روکوں۔ میں نے جارج کی طرف دھیان دیا تو وہ فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھا، جس کا مطلب تھا اس کا مونڈیل سے رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ اس بارے میں کچھ سوچنا بے سود تھا۔ اب ہمیں آنے والے وقت کی تیاری کرنی تھی۔ ڈاکٹر مونڈیل ہمیں کسی بھی طرح آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ کئی منٹ تک میرا ذہن ان ہی باتوں میں الجھا رہا۔ گلاس میں سے آتشی سیال میرے معدے میں منتقل ہوتا رہا اور پھر میں نے مدافعانہ سوچ یکسر مسترد کر دی۔ ہم ہر قیمت پر ویرا کو آزاد کرانے کا مشن لے کر گھر سے نکلے تھے۔ تشدد آمیز ٹکراؤ کے بعد خوش قسمتی سے جارج اسٹارک ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کے مفاہمانہ رویے کی وجہ سے ہمارے بعد کے مراحل آسان ہو گئے اور ہم لڑے بھیڑے بغیر اس وقت جارج کے مکان میں موجود تھے۔ جہاں تک جارج اور اس کے بیوی بچوں کا تعلق تھا، میں ان میں سے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن ڈاکٹر مونڈیل اگر ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتا تو اسے طاقت کے بل پر زیر کیا جا سکتا تھا اور پھر ہم طاقت ہی کے بل پر ویرا کو وہاں سے نکال لے جا سکتے تھے۔ اس ناخوشگوار تصادم کے نتیجے میں جارج اور اس کے اہل خانہ کا متاثر ہونا ناگزیر تھا، مگر جارج اس کے لیے ساری ذمہ داری ہمارے ساتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں نے اول خان کو اپنے افکار تازہ سے باخبر کیا تو اس کا چہرہ دمک اٹھا اور وہ خوش ہو کر بولا، خدا کا شکر ہے کہ تم نے ان خطوط پر سوچنا شروع کر دیا، ورنہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے جارج کے گھر سے رخصت ہونے تک تم مہاتما بن کر عدم تشدد کی زندگی اپنا لو گے۔ جارج ٹیلی فون پر گفتگو سے فارغ ہو کر ہم لوگوں کے پاس لوٹ آیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔